نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا جو ہم آگے الحمدللہ شروع کر رہے ہیں، تو ہم نے پچھلا جہاں تک کیا تھا اس سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوا تھا کہ حالات بہت زیادہ خراب اور سخت ہوتے جا رہے تھے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ جیسے جیسے دیکھیں نا ان کو شکست ہو رہی تھی، جیسے جیسے ان کو مخالفتوں کا لوگوں کی دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں اسلام کو، اور اللہ کے رسول کے سیرت اور کردار سے قرآن کے الفاظ ان کے دلوں پہ گھر کر رہے ہیں اور وہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ان کا غصہ قریش کا اور مشرکین کا بڑھتا جا رہا تھا۔ بس نہیں ان کا چلتا تھا، ہر طرح سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، ہر طرح سے مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو ایمان لاتے تھے ان کے ساتھ برے سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مارنے کا یا ایسا کوئی وہ کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں جو ہے وہ بنی ہاشم اور ان کی پوری دشمنی ان کو مول لینا پڑتی۔ تو اسی لیے بار بار ابو طالب کے پاس جاتے تھے اور ان کو کبھی دھمکیوں سے کبھی لالچ سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو وہ روک لیں، لیکن ابو طالب جو تھے وہ بڑے اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت، اپنے بھتیجے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور کسی صورت بھی ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اب یہ جو سچویشن تھی جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، جہاں ایک بہت بڑی اسلام کی فتح تھی جس سے مسلمانوں کو بڑی تقویت بھی ملی تھی اور بڑا ان کے حوصلے بھی بلند ہوئے تھے، وہیں جو ہیں وہ مشرکین جو تھے ان کے غیظ و غضب میں بھی اور اضافہ ہوا تھا، اور وہ جہاں موقع ان کو ملتا تھا وہ ہر طرح کی سختی اور ہر طرح کا برا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کرنے سے چوک نہیں رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی اس قسم کے پلاننگ کی جا رہی تھیں، جس سے کہ ابو طالب جو تھے وہ بھی بہت پریشان تھے کہ ان کو بھی ڈر لگتا تھا کہ کسی وقت خدا نخواستہ ان کی کوئی چال یا ان کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو جائے۔ اور باقی جو مسلمان تھے ان کے اوپر تو ظلم ہو ہی رہا تھا، لیکن انہیں بھی اپنی تکلیف سے زیادہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی جو تکلیفیں تھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف مواقع پہ کس طرح سے آپ کے ساتھ بھی کبھی آپ کی پشت پہ جو ہے وہ اوجڑی ڈال دی گئی، کبھی آپ کے سر پہ مٹی ڈال دی گئی، کبھی گلے میں رسی، جو وہ چادر جو تھی اس کو رسی کی طرح کس کے اور گلا گھوٹنے کی کوشش کی گئی، گو کہ کوئی ایسا نقصان وہ پہنچا نہیں سکے، لیکن یہ تکلیفیں جو تھیں جو وہ دے رہے تھے اس سے مسلمانوں کو بڑی شدید تکلیف پہنچتی تھی۔ تو ان کا غم اور غصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اب انہوں نے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو روکیں، اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے جتنے بھی لوگ تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے عرب میں جو ہے قبائلی نظام تھا، عصبیت تھی، تو ایک دوسرے کا ساتھ، جہاں اس میں کچھ خرابیاں تھیں وہاں پر بہت سی اچھائیاں بھی تھیں، خوبیاں بھی تھیں، کہ وہ ہر مشکل وقت میں سب ایک ہو جاتے تھے، بغیر یہ دیکھے کہ کون مسلمان ہے، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تمام قبائل جو ہوتے تھے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو اب مشرکین کو یہ معلوم تھا کہ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپس میں تمام قبائل جو ہیں ان کی جنگ ہو جائے گی، کیونکہ بنو ہاشم اور بنی مطلب کے جو قبیلے ہیں یہ چین سے تو نہیں بیٹھیں گے کہ ان کے اتنے، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب بہت محبت کرتے تھے اور آپ کا کردار بھی ایسا تھا، اور کہ آپ سے کی کردار کی خوبیوں کی وجہ سے بھی لوگ آپ کو بہت پسند کرتے تھے، اور پھر وہی قبائلی عصبیت بھی تھی، تو اگر ان کو خدا نخواستہ وہ یہ پلاننگ ان کی کامیاب ہوتی تو وہ ان کو اندازہ تھا کہ اس کے نتیجے میں بہت خون ریزی ہوگی، اور اگر ان کی طرف کے لوگ مریں گے تو ہمارے بھی بہت لوگ مریں گے اور بڑا نقصان ہوگا۔ تو اب انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، اب انہوں نے آپس میں بیٹھ کے جو ہے یہ پلاننگ کی کہ اب
ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اس طرح سے تو ان کے اوپر کوئی اثر ہو نہیں رہا، نہ یہ اپنے ایمان لانے سے یا ایمان پہ قائم رہنے سے باز آ رہے ہیں. ان پہ اتنی سختیاں، ظلم و ستم سب کچھ کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا. تو اب کیا کریں؟ ان کا مطلب جو یہ چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے ان کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ ان کے قبیلوں میں کوئی خونریزی یا کوئی جنگ والی سچویشن نہ ہو، بلکہ یہ لوگ اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں. اتنا ان کو پریشرائز اور مجبور کر دیا جائے. تو اب انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک عہد نامہ بنایا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بائیکاٹ کی، ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک دستاویز کی طور پر ایک صحیفہ لکھا گیا جس میں شرائط لکھی گئیں، اور اس میں ساری باتوں کو مینشن کیا گیا، یعنی اس میں ساری باتیں بتائی گئیں، لکھی گئیں کہ اب ان سے نہ کوئی شادی بیاہ ان لوگوں سے کی جائے گی، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، یعنی دوستی یاری جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی، کوئی میل جول اور کسی قسم کی رشتہ داری یا کوئی بھی وہ نہیں ہوگا، ان کے گھروں میں بھی نہیں جائیں گے، اور نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور اس بائیکاٹ کی جو دستاویز تھی جس میں کہ یہ عہد و پیمان کیے گئے تھے، اس پہ سب نے سائن کیے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا کہ بنی ہاشم کی طرف سے کسی بھی قسم کی صلح کی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، انٹل اور انلیس، یعنی سوائے اس صورتحال کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان مشرکین کے حوالے نہ کرتے ہیں. یعنی اس کے علاوہ کوئی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. صرف یہی ایک واحد شرط ہے جس سے کہ تعلقات ان کے ساتھ رکھے جائیں گے، ورنہ ہر طرح سے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا، کوئی خرید و فروخت. اب آپ دیکھیں نا، لین دین اور خرید و فروخت میں تو ظاہر انسان کو اپنے لیے کھانے پینے کا سامان لینا ہے، گھر میں کتنا کوئی اسٹور کرتا ہے، تو خریدنے کے لیے ہی جائے گا نا. آٹا ختم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ دکان پہ جا کے، بازار میں جا کے خریدیں گے نا. تو اب دکاندار کہیں جی آپ کو تو میں نہیں دے سکتا، آپ کو سے تو نہیں. یا بچوں کی شادیوں کا وقت آئے، یا آپس میں دوستیاں تھیں، ایک دوسرے سے ملنے کا ارادہ ہو، انسان کبھی جاتا ہے، ملتا جلتا ہے، تو ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ جو ہے منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور اس کے لکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. بہرحال یہ ایگریمنٹ، یہ عہد نامہ طے پا گیا اور خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا. کور تھا یہ، اس کو ایک کور میں غلاف میں کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا، ابو لہب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا ساتھ نہیں دیا، گو کہ انہی کے خاندان کے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، لیکن اس شخص نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا، ان مشرکین کا ساتھ دیا جو آپ کے خلاف تھے، اور ان کے ساتھ مل کے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے ساتھ بھی اس نے بغاوت کی اور ان کا ساتھ نہیں دیا. اس کے علاوہ تمام جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے تمام افراد، چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں یا کافر ہوں، وہ سب کے سب جو ہیں ان کو وہاں سے ایک طرح سے نکال دیا گیا. اور شیب ابی طالب، شیب اس لیے کہتے ہیں وہ ایک غار کی طرح وہ جگہ تھی، اور ابی طالب اس لیے کہتے ہیں کہ ابو طالب کی یعنی گھرانے کے لوگ تھے. تو شیب ابی طالب اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کہ ان کو رہنا پڑا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں پر رہنے میں ہر طرح کا ایک بائیکاٹ تھا، کھانے پینے کا سامان تک ایک جتنا جو گھر میں تھا لوگ لے گئے ہوں گے، لیکن وہ کتنے دن چلا ہوگا.
پہلے کی زمانے میں آج کی طرح کے کوئی ایسے فریج اور یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، تو ظاہر ہے گوشت اور یہ چیزیں تو ویسے ہی نہیں، لیکن غلہ اور اناج بھی ایک سرٹن ٹائم تک کا جو تھوڑا بہت ہوگا، اب وہ ختم ہو تو پھر خریدا جائے یا بازار سے لیا جائے، تو وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے یہاں پر کوئی اب کوئی دینے کے لیے، کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ اب کیا ہو گیا کہ جو بھی باہر سے جو لے کر آتا تھا مکے میں، جو بھی غلہ یا کھانے پینے کا سامان لے کر آتا تھا تو اس سے خریدا جا سکتا تھا، لیکن یہ مشرکین کیا کرتے تھے، یہ ان سے پہلے پہنچ جاتے تھے اور ان کے قیمت جو ہے نا وہ ان سے زیادہ لگا کے وہ سارا سامان خرید لیتے تھے، یعنی باہر سے جو لے کر آتے تھے ان سے بھی خریدنے نہیں دیتے تھے۔ تو جو محصور لوگ تھے، محصورین تھے، ان کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہاں جھاڑیوں کے پتے اور چمڑا ابال کے وہ تک کھانے پہ لوگ مجبور ہو گئے، اور فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ دور سے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھی، لیکن ان کے دل نہیں پسیجتے تھے۔ بہت مشکل سے کوئی چیز ان کے پاس پہنچ پاتی تھی، وہ بھی چھپ چھپا کے اگر کوئی لوگ کچھ مدد کر دیتے تھے۔ حرمت والے مہینوں میں جو ہے، جب کہ حج کے یہ جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں تو ظاہر جنگ و جدل اور ہر قسم کی یہ سختی ہوتی تھی کہ ایسا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت صرف ان کو تھوڑی سی ان کے لیے سہولت ہوتی تھی، تو وہ وہاں سے گھاٹی سے نکلتے تھے اور قافلوں سے کچھ سامان خریدنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو باہر سے آتے تھے سامان لے کے، وہ مکے والے جو ہیں اس قدر قیمتیں بڑھا کے ان کا مال خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ بھی خریدنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے کوئی باہر نکلیں، کوئی کام کاج کریں تو پیسے بھی آئیں نا، تو جب ہر چیز کے راستے بند کر دیے تو وسائل محدود، پیسے محدود، تو وہ اپنی جو بھی ان کے پاس رقم ہوتی تھی اس سے جو کچھ خریدنے کی کوشش کرتے تھے، اس سے زیادہ بڑھ کے معاوضہ دینے کی، مثال کے طور پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 50 روپے کلو میں دے رہا ہوں گندم یا آٹا یا جو بھی، وہ کہیں جی ہم تو 80 روپے آپ سے لے لیں گے، تو وہ 80 روپے والے کو دیں گے نا۔ اس طرح سے کر کے اور زندگی کو تنگ کرتے گئے، اور اس حالت میں 2-4 مہینے نہیں، 3 سال سخت ترین تکلیفوں اور آزمائشوں کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے ساتھ تمام جو مسلمان تھے وہ بھی، اور آپ کے خاندان اور قبیلے کے تمام افراد بھی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، سب نے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے، جیسے حکیم بن حزام کا ہمیں نام ملتا ہے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، تو وہ اپنی پھپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتے تھے، کبھی کھانے پینے کا کوئی سامان بھجوا دیتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے دیکھ لیا، رات کی تاریکی میں وہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ اونٹ پہ سامان رکھ کے بھجوا دیا کرتے تھے، تو اس نے دیکھ لیا اور وہ وہیں پہ قلعہ جو ہے وہ روکنے پہ وہیں پہ اڑ کے کھڑا ہو گیا، لیکن ایک اور جو ابو البختری نام کے ایک صاحب تھے، انہوں نے مداخلت کی اور کہا کہ بھئی اس کو اپنی پھپھی کے لیے بھجوا رہا ہے نا، اس کو بھیجنے دو۔ دوسری طرف ابو طالب کو یہ بھی خطرہ لگا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بھی یہ لوگ دشمن بن گئے، تو وہ رات کو کیا کرتے تھے، جب سب اپنے بستروں پر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس نیت سے، کوئی برا ارادہ رکھتے ہوئے آپ کو، ایسا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کوئی، تو وہ یہی سمجھے کہ آپ یہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب سب سو جاتے تھے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بستر پر سلا دیتے تھے اور آپ کو ان کے بستر پہ بھیج دیتے تھے، یعنی محبت کا یہ عالم تھا۔ آپ کے چچا تھے، ظاہر ہے آپ سے بے انتہا اپنی اولادوں کی طرح، اولاد سے بھی بڑھ کے بلکہ محبت کرتے تھے، اور آپ کی جان کے لیے ان کو پتہ تھا کہ یہ سب آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ساری سختیاں اپنی جگہ تھیں،
یہ ساری محصوری اپنی جگہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان جو تھے وہ پھر بھی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ باقی دنوں میں تو ظاہر ہے باہر نکلنے پہ ان کے پابندی تھی، لیکن جب حج کے ایام ہوتے تھے تو یہ باہر نکلتے تھے، اور جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کے ساتھ مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اور اس موقع پر ابو لہب جو ہے وہ شور مچاتا تھا اور لوگوں کو روکتا تھا، باز رکھنے کی کوشش کرتا تھا، بات سننے نہیں دیتا تھا، اور الٹی سیدھی باتیں کہا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان حالات میں پورے 3 سال گزر گئے۔ محرم 10 سن نبوت میں اس صحیفے کو چاک کرنے کا اور اس جو ایگریمنٹ تھا، یہ جو عہد نامہ تھا، اس کو ختم کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے کچھ لوگ کیا بہت سے لوگ اس چیز کے لیے تیار تھے کہ یہ ایسا ایگریمنٹ کیا جائے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات سے خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک تو یہ بھی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پورا قبیلہ تھا قریش کا اور ابی طالب کا، تو ان میں بچے اور عورتیں، ان کو بھی تکلیف اور اذیت جو پہنچ رہی تھی، بھوک سے بلک رہے تھے، مر رہے تھے لوگ۔ اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو وہ جانتے تھے، آپ سے ان کو کوئی دشمنی اور عداوت نہیں تھی، آپ کو بھی اس طرح کی تکلیف پہنچانا کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ باقی سب کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی رضامندی تو ظاہر کر دی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو ان لوگوں کی تکلیفیں اور ان کی جو مسائل تھے اس سے ان کا دل پسیج بھی رہا تھا، اور انہیں بہت برا بھی لگ رہا تھا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو انہی حالات میں قبیلہ بنو عامر کے حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھے، جنہوں نے رات کی تاریکی میں اکثر یہ کیا کرتے تھے کہ چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج دیا کرتے تھے اور بنو ہاشم کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو یہ شخص جو تھا، یعنی یہ زہیر بن ابی امیہ کے پاس پہنچے۔ زہیر جو تھے ان کی ماں عاتکہ جو تھی عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، یعنی ابو طالب کی بہن تھی، یعنی زہیر جو تھے وہ ابو طالب کے بھانجے بھی تھے۔ تو انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ زہیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ یعنی کیونکہ والد تو ان کے بنی امیہ کے تھے نا، تو بنی ہاشم کا قبیلے میں تو نہیں تھے نا، تو وہ ظاہر ہے وہ باہر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ماموں، یعنی انہوں نے ابو طالب کے لیے یہ بات کہی نا، ان کے سگے ماموں تھے، کہ تو وہ ان کا اتنا برا حال ہے۔ انہوں نے کہا، زہیر نے کہا، مجھے بھی افسوس تو مجھے بھی ہے، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ہاں میرے ساتھ کوئی اور بھی آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ایک اور آدمی تو موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے یہ کہا، حشام بن عمرو نے کہا کہ میں ہوں وہ دوسرا آدمی۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ یعنی مطلب یہ تھا ان کا کہ کچھ لوگ ہم خیال لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، تاکہ جب ایک کوئی یہ بات اٹھائے تو اس کا ساتھ دینے والے بھی کچھ لوگ ہوں، کیونکہ وہ ہاں دوسری طرف تو بہت سارے سردار جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے نا، تو اس طرف سے بھی اکیلا ایک آدمی نہ ہو، بلکہ جب وہ بولے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے اور لوگ بھی ہوں۔ پھر حشام جو تھے وہ متم بن عدی کے پاس گئے، جو کہ عبد مناف کی اولاد سے تھے۔ پھر ان سے بھی یہی بات کہی کہ ان کو ملامت کی کہ اس ظلم پر تم نے قریش کا ساتھ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، افسوس مجھے بھی ہے، لیکن میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم تنہا ہو، ایک آدمی اور بھی ہے۔ انہوں نے کہا کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ہوں اور زہیر ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پھر ایک اور کو بھی تلاش کرو۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے کئی لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور 5-6 لوگ جو تھے وہ جمع ہو گئے، اور وہ طے یہ ہوا، رات میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کل سب کے سب چلیں اور جا کے وہاں کہیں کہ ہم یعنی جن لوگوں نے یہ ایگریمنٹ بنایا تھا ان کے پاس جمع ہو کر یہ بات اٹھائیں۔ اور زہیر نے کہا کہ ابتدا میں کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا، اور پھر یہ کہ اس صحیفے کو چاک کر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے۔ صبح ہی تو سب لوگ جو ہیں وہاں پہنچے، جمع ہوئے، زہیر بھی وہاں پہنچے، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، کہ دیکھیں بیت اللہ کے ساتھ چکر جو ہے وہ مشرکین بھی لگایا کرتے تھے، حج کی یہ رسم ان میں بھی باقی تھی،
یہ جو طواف کی رسم ہے وہ کہ انہوں نے بہت کچھ غلط حرکتیں وہاں شروع کر دی تھیں، لیکن جو بیسک وہاں کے جو طریقہ تھا وہ اس پر قائم تھے ابھی بھی. تو انہوں نے 7 چکر لگائے. پھر وہاں جو سب بیٹھے ہوئے تھے جس میں ابو جہل بھی تھا اور تمام سرداران مکہ قریش کے جو سردار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے. خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ میں اس ظالمانہ اور اس قرابت شکن صحیفے کو چاک نہ کر دوں. ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولنے لگا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا. اس پر دوسرے بھی جو لوگ تھے وہ بھی بولنے لگے. ایک نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا ہم تب بھی اس پر راضی نہ تھے. دوسرے نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا نہ ہم اس پر راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں. اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. ہم اس صحیفے سے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے سامنے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں. پھر حشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کی. اسی لیے جمع کر رہے تھے نا اپنے ہم خیال لوگوں کو کہ سب مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ ساری ماجرا دیکھ کے ابو جہل نے کہا اچھا تو یہ بات ہے، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے. یعنی وہ سمجھ گیا کہ یہ پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے یہ یہاں آئے ہیں. اس دوران ابو طالب بھی جو ہیں وہ حرم کے گوشے میں موجود تھے. اور وہ کیوں آئے تھے؟ وہ بھی تو ظاہر وہاں محصور تھے نا، لیکن وہ اس لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے اس کی تمام ظالمانہ جو بھی شقیں اور شرائط اس پہ لکھی تھی وہ ساری کھا لی ہیں. یعنی کاغذ یا چمڑے جس پہ بھی وہ لکھا ہوا تھا، پہلے تو زیادہ تر چمڑوں پہ ہی لکھا جاتا تھا، تو اس سب کو کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ عز و جل کا نام باقی چھوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوگا تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے ان کے ساتھ کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمیں اپنے بائیکاٹ سے اور ظلم سے آزاد کرنا ہوگا. جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل انصاف کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری شرائط کو کھا جائے کیڑا اور صرف اللہ کا نام باقی رہ جائے. اگر وہ کھا ہی رہا ہے تو پھر تو پورا ہی کھا جائے گا نا. تو پھر مطعم بن عدی جو تھے وہ گئے اور جا کے صحیفہ جو وہاں سے لے کر آئے. جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا اور صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا صرف وہ بچا ہے، اسے کیڑوں نے نہیں کھایا. یہ دیکھنے کے بعد تو یہ ایک بہت ہی بڑی، یعنی مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک بہت عظیم الشان نشانی دیکھی. اس کے بعد یہ صحیفہ تو چاک ہو گیا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ مشرکین کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں لیا. اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام میں جو آیت آئی ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے. تو وہی بات بالکل اسی موقع کے لیے ہے کہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کے راہ میں اور آگے بڑھتے چلے گئے. اب ایک طرف تو یہ ہوا کہ وہاں سے نکل آئے اس گھاٹی سے، اور وہاں نکلنے کے بعد پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اب مشرکین نے بائیکاٹ تو ختم کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں پہ ظلم اور ان کو اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا. اور ابو طالب جو تھے وہ بھی اپنی پرانی اسی روایت کے مطابق اسی طرح اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے. لیکن اب ایک تو ان کی عمر 80 سال کراس کر چکی تھی، اور دوسری بات یہ کہ پے در پے بہت سے ایسے حادثے ہوئے، اور خاص طور سے یہ جو گھاٹی میں جو محصور ہونے کا جو پیریڈ تھا نا، اس میں جو اس عمر میں ایک شخص جو اتنا ایجڈ تھا اس کو کھانے پینے کی کمی اور ہر طرح کی جو انہوں نے وہاں مشکلات اور سخت جو زندگی گزاری، اس نے انہیں بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ بہت ہی کمزور ہو گئے تھے.
چنانچہ وہاں سے نکلنے کے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ سخت بیمار ہو گئے۔ اب مشرکین یہ سوچا کہ اگر ابو طالب انتقال کر گئے اور ہم نے اس کے بعد ان کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی۔ سب کہیں گے کہ دیکھو ان کے چچا کے سامنے تو ان کے لحاظ کرتے رہے اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے اب اس کے اوپر ہر طرح کی سختی اور ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ اتنی ہمت والے تھے تو ان کی زندگی میں کرتے نا، تو ہمارے لیے بڑی بدنامی ہوگی۔ تو وہ ابو طالب کے سامنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہ رہے تھے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جن پر اب تک راضی نہ تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو گئے اور محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس سے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ یہ کہا انہوں نے کہ اگر یہ مر گیا اور محمد کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے ہمارے درمیان، آپ جانتے ہیں ہم آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور اب آپ کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر آپ کہ یہ آخری ایام ہوئے تو آپ کے بھتیجے اور ہمارے ساتھ جو آپس میں معاملہ چل رہا ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ہم سے ان کے بارے میں کوئی عہد لے لیں اور ان سے ہمارے بارے میں عہد لے لیں، یعنی وہ ہم سے دستبردار ہو جائیں اور وہ ہم ان سے، یعنی ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں، یعنی وہ ہمیں اپنے دین کی طرف بلانا تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے، وہ اپنے حساب سے اپنے دین پہ چلتے رہیں، جیسی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ کو مانتے ہیں وہ مانتے رہیں۔ یہ بہت بڑی پیشکش تھی جو کہ قریش نے کی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ اس چیز پہ تیار ہی نہیں تھے نا، وہ تو منع کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی واپس کفر کی حالت کی طرف بلاتے تھے۔ تو ابو طالب نے آپ کو بلایا، جب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہ تم سے کچھ وعدے لینا چاہتے ہیں، تم بھی کچھ انہیں عہد و پیما دے دو۔ پھر یہ پیشکش بھی بتائی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعرض نہ کرے، یعنی ایک دوسرے کے معاملے میں دخل نہ دے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں کہ جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں گے تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم بھی آپ کے انڈر یعنی آپ کی حکومت میں آ جائے گا، تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کو یہ بات سنی انہوں نے کہ آپ ایسی بات ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہے، میں اس کی طرف آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے، وہ حیران تھے کہ ایسی کون سی بات ہے جو اس قدر فائدہ مند ہے، اور اگر وہ اتنی فائدہ مند ہے تو اسے کیسے ہم مسترد کریں گے؟ خیر ابو جہل نے کہا کہ اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے، اور تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہوں، یعنی جس سے ہم پورے عرب پہ ہمارا وہ ہو جائے غلبہ اور عرب کے باہر کے بھی جو علاقے ہیں وہ بھی ہماری حکومت میں آ جائیں تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر تو ان کو اتنی آگ لگی، انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر تالیاں بجا بجا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی اللہ بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ شخص تو کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ہماری، لہٰذا چلو اور اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ آیات پھر نازل ہوئیں اس واقعے کے بعد کہ سعد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا، ضد کی، اکڑ دکھائی، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے
بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی۔ یہ محض من گھڑت بات ہے، گڑی ہوئی بات ہے۔ یہ آیات قرآن شریف میں نازل ہوئی جو کہ ان کی اس کیفیت کی پوری ترجمانی، پوری منظر کشی کرتی ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ کوئی ظاہر بات اس طرح کی بات پہ کوئی ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور ابو طالب جو تھے ان کا مرض بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے، اور ان کی وفات جو ہے شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد ہوئی، رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ ایگزیکٹ یعنی مہینہ نہیں پتا، لیکن شیب ابی طالب سے نکل کے کچھ مہینوں بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ اور ان کو غیرت دلاتے رہے، اور یہاں تک کہ برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ میں روک نہ دیا جاؤں میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور ایک یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں، جس سے آپ محبت کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیں، آپ یہ بات غور کریں کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حفاظت کی، کتنا ساتھ دیا، کتنی حمایت کی، اور مکے کے جتنے بھی بڑے سردار تھے اور جو دشمن بنے ہوئے تھے ان کے حملے سے اسلام کی دعوت کو بھی بچایا، اور ایک قلعے کی حیثیت وہ رکھتے تھے، لیکن خود جو تھے اپنے بزرگ، اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہے، اپنے لیے مکمل کامیابی نہیں حاصل کر سکے۔ تو آپ ایک سمپل سی بات دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے کسی کے دین سے پھر جانا یا دین کے اس پر عمل نہ کرنا اور صرف کسی کی وجہ سے ہی بخشش اور مغفرت کے حقدار بن جائیں گے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ سے اتنی محبت کرنے والے، اور آپ ان سے اتنی محبت کرنے والے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ کا اتنا ساتھ دینے والے، ان کی وجہ سے قریش کی جو اصل مین جو دشمنی اور تکلیف اور جو حملے تھے ان سے دیکھیں، ان کے انتقال کے بعد ہی جو وہ سازش آپ کو قتل کرنے کی انہوں نے پلان کیا، ان کی زندگی میں تو ہمت نہیں ہوئی تھی نا۔ تو یہ ساری باتوں کے باوجود بھی ان کو جس طرح سے قریش کے جو سردار تھے، جو ابو جہل اور یہ لوگ، ان لوگوں نے ان کو اتنا اکسا کے ان کو غیرت دلائے، تو وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر میں اب ایمان لاؤں گا تو یہ کہیں گے دیکھو موت دیکھ کے سامنے اپنے دین سے پھر گئے۔ یہ بھی ایک شیطان نے ان کے دماغ میں بات ڈال دی نا، تو وہ نہیں لائے ایمان۔ اور کتنی بڑی اذیت اور تکلیف ہے ایک نبی ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو، سگے چچا کو جو باپ کی طرح آپ کو عزیز تھے، آپ ان کو بھی نہیں لا سکے راہ ہدایت پہ۔ تو دیکھیں، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر آئے، چلے، اس راستے کی توفیق مانگتا ہے، اس راستے کے لیے ہدایت مانگتا ہے، اسی کو ملتی ہے، ایسے نہیں مل جاتی کہ سب کچھ انکار کرتے رہیں اللہ کی وحدانیت کا اور الٹے سیدھے کام کرتے رہیں اور کہیں کہ خود بخود ہی مل جائے، کیوں نہیں ہمیں ہدایت مل گئی تھی، کیوں نہیں۔ اس لیے کہ میں جیسے تفسیر میں آپ لوگوں کو جب بتا رہی تھی تو دیکھیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا، ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا، اور جہاں وہ دین سے پھرنے کی یا کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتا اس کو
ہاتھ پکڑا کے سیدھے راستے کی طرف لے آتا، اس پہ سختی کرتا. تو پھر جنت اور جہنم اور سزا اور جزا اور آخرت کی جو قیامت کے دن کا حساب کتاب ہے وہ تو پھر سارے معنی مفہوم ختم ہو جاتے نا. تو صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پوچھا، یہ بات دریافت کی کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں سے جھگڑتے تھے اور ان سے لڑائی مول لے لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ، یعنی ایسی جو بہت گہرائی میں نہیں ہے، وہاں پر ہے. اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتی، لیکن ہے وہ جہنم میں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے آپ کے چچا کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کچھ فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے. یعنی ان کی بخشش اور ان کو جنت میں پہنچانے کا وعدہ نہیں کیا، اس سے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر سوچیں کہ کوئی پیر فقیر بزرگ کیسے گارنٹی دے دیتا ہے جنت کی. اور یہیں پر ہی بات بستہ ہوئی. حضرت جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ یا کچھ روایت میں ہے کہ 2 ماہ بعد اور ایک روایت میں ہے کہ صرف 3 دن بعد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انتقال فرما گئیں اور ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی. اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی ایک نعمت تھی، اللہ کی بہت بڑی. جو بھی دیکھیں، سب سے پہلے تو ایمان لانے والی آپ پر وہی تھی اور ہر طرح آپ کا ساتھ دینے والی. جب بھی کوئی رنج اور تکلیف آپ کو پہنچتی آپ کے لیے تڑپ جاتی تھی. ہر مشکل، ہر سنگین حالات میں آپ کو اپنی باتوں سے بھی اور اپنی ساتھ سے آپ کو قوت پہنچاتی تھی. تبلیغ اور رسالت کے کاموں میں آپ کی مدد کرتی تھیں. بہت مالدار تھیں، مال و اسباب تھا، اپنے مال سے بھی اسلام کے لیے جو ہے وہ بہت مدد کیا کرتی تھیں اور جو بھی تکلیفات اور مشکلات آتی تھیں تو جس حد تک بھی وہ اپنے مال سے دور کر سکتی تھیں اس کے لیے بھی وہ کام ان کا مال کام آتا تھا. اور وہ خود اپنی ذات میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھی، ایک غمگسار بیوی اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اچھی دوست، دلجوئی کرنے والی، حوصلہ دینے والی. جب آپ کبھی پریشان ہوتے تھے، گھبراتے تھے، آپ کی ہمت تھوڑی کم ہونے لگتی تھی تو آپ کا حوصلہ بڑھاتی تھیں اور آپ کو بہت پیار اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتی تھیں. اور آپ کی اولادیں بھی زیادہ تر جو سب ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں. غرض یہ کہ اپنی جان اور مال سے ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور غمگساری کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا ہے یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا، نہ کوئی تھکن ہوگی، نہ کوئی پریشانی یا کوئی ایسا غم ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ کتنی بڑی، اس میں اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا. سوچیں وہ کیا ہستی ہوں گی. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری ماں ہیں وہ، تو سوچیں وہ کیا ہستی ہوں گی کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو سلام پہنچا رہے اپنے فرشتے کے ذریعے. اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری
جہاں پر کوئی شور و غل، کوئی غم، کوئی تھکن، کچھ نہیں، عیش اور سکون اور آرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں ان کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرمائے۔ گو کہ ہمارے اعمال نہیں ہیں، گو کہ ہماری نیکیاں نہیں ہیں، ہم اس کی وجہ سے کوئی اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت کا آسرا ہے جو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا قرب، ان کا پڑوس جنت الفردوس میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ بہت بڑے حادثے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، جو کہ صرف چند دنوں کے درمیان پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ غم اور رنج اور غم کے احساسات سے بھر گیا۔ اور اس سال کو اسی لیے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن، عام کہتے ہیں سال کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا سال، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ غم کا سال تھا۔ ایک طرف تو دو اتنی محبت کرنے والی، اتنی قریبی غمگسار ہستیاں چلی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا کہ تمام مشرکین جو تھے وہ بالکل اور زیادہ ان کے ظلم اور زیادتیوں میں اور تکلیف دینے میں شدت آ گئی، اور اس کیفیت نے آپ کو بہت ہی زیادہ آپ کے غم و الم میں اضافہ کر دیا، اور ان حالات میں آپ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ شاید وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں اور آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں۔ لیکن وہاں پناہ تو کیا ملتی، نہ تو کوئی مددگار ملا، نہ کوئی ساتھ دینے والا ملا، بلکہ انہوں نے اتنی سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ کبھی آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ ایسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ ابھی آگے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہاں پر اہل مکہ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و ستم کا جو بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح آپ کے ساتھیوں کے خلاف بھی ایسے ہی ستم ہو رہے تھے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے، لیکن جب راستے میں پہنچے تو وہاں پر ابن دقنہ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کو پناہ دی اپنی، اور ان کو واپس لے آئے مکہ۔ تو کوئی بااثر شخص جب کسی کو پناہ دے دیتا تھا نا، تو پھر باقی لوگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا، یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے سے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے کہ مٹی آپ کے سر مبارک پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر وہ مٹی دھوئی، وہ دھوتی بھی جا رہی تھیں اور روتی بھی جا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ بیٹی رو نہیں، تمہارے باپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اور اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ ایسی کوئی بدسلوکی نہ کی تھی جو مجھے اس حد تک ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ ان کی جو ایک جھجک اور ایک جو وہ لحاظ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح کے پے در پے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ آلام اور یہ مصائب تھے جس کی وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا گیا، اور تاریخ میں یہ سال اسی نام سے مشہور ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اسی سال شوال میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، اور وہ قدیم یعنی شروع کے اسلام لانے والوں میں تھے، اور حضرت سودا ان کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئی تھی، لیکن وہ حبشہ میں ہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ مکے جب وہ واپس آئے تو انتقال کر گئے، اور حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، اور پھر یہ شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور یہ ظاہر ہے کافی عمر رسیدہ بھی تھی اور شادی شدہ بھی پہلے تھی، تو ظاہر ہے اس وقت بچوں کی دیکھ بھال جو تھی وہ بھی ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بیٹیاں تھیں، ان کی دیکھ بھال اور ان کی ذمہ داری کے لیے ایک سمجھدار اور ایسی عورت کا ہونا ضروری تھا، تو اس لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور اسی سال جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، لیکن
اس وقت جو ہے صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی جو ہے وہ بعد میں ہوئی تھی. تو یہاں پر میرے خیال سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور آگے جو ہے پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے.